نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، الصلاۃ والسلام علی افضل المسلمین، الصلاۃ والسلام علی افضل النبیین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملائ الاعلی یوم الدین، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارا بہترین وقت یہاں پر فارغ کیا آج کے دن، کہ ہم یہاں بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں اور سکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ ہم یہاں پر سیکھیں اور سکھائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے سے ایک دو دن پہلے انہوں نے کہا ایک بہت ہی بابرکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بابرکت والا کیوں کہا؟ اس لیے ایک ہوتی ہے رحمت الہی، یا اسے کہہ لیجیے تجلی الہی۔ تجلی الہی کا ذکر میں نے اول ما خلقہ نوری میں کیا ہے۔ تجلیات کیا چیز ہوتی ہیں، ہے نا؟ میں اب اس کو دوبارہ یہاں پر نہیں سمجھاؤں گی ورنہ میں موضوع سے ہٹ جاؤں گی۔ تجلیات، وہ تجلیات حرم میں خانہ کعبہ پر 24 گھنٹے نازل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہر مسلمان پر، صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ حج کے لیے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو خاص طور پر خانہ کعبہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں، خاص طور سے مطاف کے اندر، تو وہ تجلیات ہمارے جسم پر پڑتی ہیں، اور چونکہ وہ نام سے ہی پتہ ہے تجلی ہے، اسے رحمت بھی کہہ سکتے ہیں، تجلی بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے ہماری روحانی بیماریاں جلتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور روح کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے تجلیات الہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور سے اس کو آپ ویسے بھی کہ عام حالت میں اگر میں کہوں تو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا ہم ذکر کریں گے اتنا اندر ہمارے نور بنے گا، اور وہ نور ہمارے نا اندر جائے گا اور ہماری ان بیماریوں کو جلائے گا۔ کون سی؟ روح کی بیماریاں۔ وہ کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ جلن، حسد، کینہ، بغض، ریا، تکبر، منافقت، خود بینی، یہ تمام بیماریاں۔ اچھا، اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنی ہوتی ہے، اس لیے، اور حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت نہیں اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ اب ایک بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، میں تو صاحب استطاعت ہی نہیں تھا، میں تو جا کے اس برکت کو، اس تجلی کو، اس رحمت کو لوٹ ہی نہیں سکا باری تعالیٰ، کہ جو تو خانہ کعبہ میں یا حرم میں اتارتا ہے، پورے مکہ مبارک میں اتارتا ہے 24 گھنٹے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا اتارا جو ساری دنیا میں اترتا ہے وہ مہینہ، اور وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے میں پوری دنیا میں رحمت الہی یا تجلی الہی کا نزول ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹے نزول ہوتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اگر کوئی رحمت الہی لوٹنا چاہے تو 24 گھنٹے وہ حالت عبادت میں لکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ صبح اٹھا سحری کے لیے، سحری کھانا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہود نصارہ کے روزوں میں یہ فرق ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھاتے۔
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم اس کا مطلب کہ سحری ہم کھا رہے ہیں لیکن پیٹ بھی اپنا بھر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سحری کھانا حالت عبادت. اس کے بعد سحری کھا لی، چلیں جی اب روزہ ہو گیا ہمارا. روزہ اپنی جگہ عبادت، روح کو پاک کرنے کے لیے روزہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ایک خاص بات جو اس رحمت کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنی عبادات ہم رمضان میں کرتے ہیں عام حالت میں نہیں کرتے. بالکل یہ وہی حالت ہوتی ہے کہ جتنی عبادات ہم حرم میں جا کے اس 40 دنوں میں کر لیتے ہیں پورے سال میں نہیں کرتے نا. کرتے ہیں نا حرم میں. تو یہ کیا وجہ کیا ہے اس میں کہ ہم، یہ وہ رحمت کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں لپیٹا ہوا ہوتا ہے. اس لیے بندے کے ہاتھ سے اللہ کا ذکر ہٹتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہی کیفیت ہوتی ہے بالکل. حرم میں جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہ قرآن پاک چھوٹتا ہے. بندہ سوچتا ہے اب اصلاۃ التسبیح پڑھ لیتی ہوں، چلو اب اشراق، اب چاشت، اب یہ کر لوں، اب قرآن پاک لے لوں، اب یہ کر لوں، اب یہ اسی میں لگا رہتا ہے. تو رمضان میں بھی ہماری وہی کیفیت ہوتی ہے. اچھا، اور یہ بھی خاص طور سے دیکھ لیں جیسے ہی رمضان گیا وہ کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا جیسے ہی حاجی ہم حج کر کے یا عمرہ کر کے آئے ہماری وہ کیفیت ہی نہیں رہتی. اس لیے کہ وہ خاص کرم ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، وہ عبادت. ٹھیک ہے، اب ظہر کی عبادت نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ سو گئے لیکن ذرا انہیں پتہ ہے جلدی اٹھنا ہے، عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے. پھر خاص طور سے عورتوں نے سحری بھی تیار کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب وہی والی بات، اب سو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص ایک عبادت کرنے کے بعد دوسری عبادت کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ گویا حالت عبادت میں لکھا جاتا ہے. تو ہمارا سونا عبادت. پھر اس کے بعد عصر پڑی، پھر افطار کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ افطار کیا کرو. اب افطار کی، افطار عبادت. صحیح ہے، اب ہم نے افطار کر لی. افطار کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں جلدی جلدی سے اپنی چیزیں نمٹائیں، وہ کام نمٹا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عشاء بھی پڑھنی ہے، پھر ہم نے تراویح بھی پڑھنی ہے. تو جو ہمارا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، نمٹانا جو ہے ہمارا، وہ سب ہمارا عبادت میں لکھا جائے گا. پھر ہم نے عشاء پڑھی، وہ عبادت. پھر ہم نے تراویح پڑھی، پھر وہ عبادت. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم سوئے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام حالت میں جو ہماری نیند ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، اور رمضان میں جو ہم سوتے ہیں وہ اور طرح کی ہوتی ہے. رمضان میں جو لوگ سحری تیار کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پورے خاندان کی سحری تیار کرنی ہے. اس کو سارے خاندان کی سحری تیار کرنے، سحری کھلانے کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیے کتنا ثواب اس نے لوٹا. اس لیے بالکل بغیر ماتھے پہ تیوری ڈالے آرام سے پراٹھے پکاؤ، دھڑا دھڑ بناؤ. جن کی بڑی فیملی ہے ان کو کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں، اللہ بھی خوش ہو جائے، نیکیاں بھی بہت ساری لکھی جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد سحری کھا لی. سحری کھا کے پھر فجر پڑھ لی. ٹھیک، فجر پڑھ کے اشراق پڑھی، سو گئے. وہ سونا بھی بند. اب یہ بتائیں کون سی 24 گھنٹوں میں سے ایسی گھڑی ہے جب عشاء کے بعد بھی سوئیں گے نا صبح فجر کے لیے یا سحری کے لیے تو وہی والی بات آ جائے گی کہ جب ایک بندہ ایک عبادت کرنے کے بعد دوسری عبادت کے انتظار میں سوتا ہے تو گویا حالت عبادت میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہو گئی تو کتنا 24 گھنٹے حالت عبادت میں انسان لکھا جائے گا. تو یہ بہت بڑا کرم ہے. اس کا ہم نے رمضان المبارک کا ایک ایک سیکنڈ اویل کرنا ہے. وہ اللہ نے ایک اپنے کرم سے ہی ہمیں راغب بھی کر دیا اس طرف کو. ٹھیک ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا آنے والا ہے. اس سے پوری پوری برکتیں ہم نے لینی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہی میں نے رحمت الہی جو آپ کو بتایا، رحمت الہی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تمام مہینوں میں رمضان کے مہینے کی مثال ایسی ہے جیسے پورے جسم میں دل
یا انسانوں میں انبیاء کرام، یا شہروں میں مکہ معظمہ. مکہ معظمہ ایسی بزرگ جگہ ہے جہاں دجال کو داخلہ نہیں ملے گا. وہ لاکھ کوشش کے باوجود مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اسی طرح سرکش شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ انسانوں کو تنگ کرنے کے تمام داخلے بند ہو جائیں. اب وہ سرکش شیاطین تو بند ہو گئے، لیکن جو من کے سرکش شیاطین ہیں وہ کیسے بند ہوں گے؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں بھی لوگ برائیاں کرتے رہتے ہیں، اندر چھپ چھپ کے کھاتے رہتے ہیں. تو اللہ نے رحمت الہی تو نازل کی ہے، مہینے میں جو کچھ نازل ہونا ہے وہ نازل ہو رہا ہے، لیکن جو من کی آلودگی ہے وہ کیسے ختم ہو؟ وہ انسان کو اپنی کوشش سے ختم کرنی پڑے گی اگر انسان اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو. انبیاء کرام انبیاء کرام گناہ گاروں کی سفارش کرتے ہیں. ماہ رمضان بھی گناہ گاروں کی سفارش کرتا ہے. ماہ رمضان خود گناہ گاروں کی سفارش کرتا ہے. دل کی چمک معرفت اور ایمان کے نور سے ہوتی ہے. اسی طرح رمضان المبارک کی زینت اس سے ہوتی ہے، تلاوت قرآن پاک سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تلاوت جتنی کریں گے. یاد رکھیے کہ نفلی عبادات میں تلاوت جو ہے وہ نمبر 1 درجے پر آتی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے کلام کو فرض نہیں کیا، نفل میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری وجہ سے کہ اگر فرض کر دیتا اور پھر کوئی نہ پڑھتا تو بہت گناہ گار کہلاتا، کیونکہ وہ تو ایک غیر مخلوق چیز ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے اندر سے نکل کے آئی ہے، اس کا تو گناہ بہت ہی زیادہ ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے فرض نہیں کیا نفلی عبادت، لیکن نفلی عبادات میں سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ رمضان مبارک کی زینت کس چیز سے ہوتی ہے؟ تلاوت قرآن پاک سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت رمضان کی حرمت باقی رکھے گی وہ رسوا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کیوں فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک سے روایت کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ دروغہ جہنم سے فرماتے ہیں، اے مالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کی طرف سے دوزخ کے دروازے بند کر دو. پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا دیتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ زمین پر اترو اور سرکش شیاطین کو جکڑ دو تاکہ امت محمدیہ کے روزے داروں میں دخل نہ دے سکیں، روزے داروں کے روزوں میں دخل نہ دے سکیں. اب کتنا اہتمام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو پھر رحمت الہی نازل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمدن گوش ہو جاؤ، کیونکہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ یا تو کسی کام کو فرمائیں گے یہ کرو، اور یا پھر منع فرمائیں گے یہ نہ کرو. اس لیے کہ اس کے بعد یا تو حکم ہوگا یا کام کرو، یہ کام کرو، اور یا حکم ہوگا یہ کام نہ کرو. تو تم غور سے سنو کس کام کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور کس کام کو نہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کہاں سنو غور سے؟ یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے ہوئے لوگ گزر جاتے ہیں، ترجمہ آتا ہی نہیں کہ کسی کو پتہ چلے کہ کیا ہم سنیں. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی آج کے زمانے میں، اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بچوں کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھاؤ. جو پڑھاتے ہیں وہ بھی بچوں کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھائیں، کم از کم نماز ترجمے سے پوری سکھائیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں وہ ساری ترجمے سے آتی ہوں. بیسک جو آ جائے گا قرآن عربی کی، وہ ترجمے سے اگر پتہ ہو تو بچہ آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا.
ٹھیک ہے، تو اس لیے ترجمے سے ضرور بتائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، دا سپر برین ان اسلام ہے وہ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، دا سپر برین ان اسلام۔ وہ کہتے ہیں وہ لذت جو خطاب سے حاصل ہوتی ہے، خطاب کے یا ایھا الذین آمنو، یعنی جو میں اس وقت ایک لذت محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کہا جا رہا ہے یہ بات، ٹھیک ہے، وہ لذت جو خطاب سے حاصل ہوتی ہے وہ عبادت کی مشقت اور تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی یہ میں خاص طور سے سوچتا ہوں یہ مجھے کہاں ہے، تو میں پھر اسی وقت شروع ہو جاتا ہوں وہ کام کرنے میں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اچھا، آگے کما کوتبہ علی الذین من قبلکم، یا ایھا الذین آمنو کو میں نے بتایا آپ کو کہ ہمت گوش ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو کوتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گیا، کما کوتبہ علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یعنی دوسرے انبیاء کرام اور ان کی امتیں پر جیسے روزے فرض کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر روزے فرض کیے گئے۔ حضرت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد ہارون بن انترا رحمۃ اللہ علیہ سے بالاسناد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک روز ٹھیک دوپہر کے وقت جب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، میں حاضر خدمت ہوا اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے علی، یہ جبرائیل ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا وعلیہ السلام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے قریب ہو جاؤ۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے علی، یہ جبرائیل تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہر ماہ میں 3 دن کے روزے رکھو۔ پہلے دن کے روزے کی اویس 10,000 سال کے روزے، دوسرے دن کے روزے کی اویس 30,000 سال کے روزے، اور تیسرے دن کے روزے کی اویس 1,00,000 سال کے روزے تمہارے لیے لکھ دیے جائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ثواب کی تخصیص خاص میرے ہی لیے ہے یا سب لوگوں کے لیے یہ عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم بھی اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، اور تمہارے بعد جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا اس کو بھی یہی ثواب دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے دنوں کے روزے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، یہ چاند کی تاریخیں ہوں گی، چاند کی 13، 14 اور 15۔ راوی حدیث انترا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی سے راوی حدیث انترا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ان ایام کو ایام بیس کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اقدس تمادت آفتاب سے سیاہ پڑ گیا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک پھر سے پہلے جیسا ہو جائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ وہ 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو جسم کا 1/3 حصہ سفید ہو گیا، دوسرا روزہ رکھا تو 2/3، اور تیسرا روزے پر کل جسم کی کھال پوری بالکل ویسے ہی سفید ہوں گے۔ اس سبب سے ان دنوں کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ بس حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جن پر یہ 3 روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ الذین من قبلکم سے مراد نصارہ ہیں، نصارہ عیسائی۔ نصارہ اور مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ اور ان کی تعداد یکساں تھی، یعنی ان کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزے تھے، اور ان پر بھی ماہ رمضان ہی کے روزے فرض کیے گئے تھے، مگر سخت سردی اور سخت گرمی میں
روزے رکھنا ان پر دشوار ہوتا تھا. پھر یہ روزے سفر کی حالت اور کسب معاش میں بھی ان کے لیے خلل انداز ہوتے تھے. اس لیے ان کے علماء اور ان کے سرداروں نے یہ طے کر لیا کہ سردی اور گرمی کے روزوں کے بجائے موسم بہار کو روزوں کے لیے طے کر لیتے ہیں. انہوں نے یہ تبدیلی خود اپنے آپ اپنی مرضی سے کی، یعنی علماء کرام نے انہوں کی، اور اس کے کفارے میں 10 روزے بڑھا دیے. اس طرح ان کے روزے 40 ہو گئے. کچھ مدت کے بعد عیسائیوں کا بادشاہ درد دہن کے مرض میں گرفتار ہو گیا. درد دہن یعنی یہ والا پورشن، اس میں درد شروع ہو گیا، دانتوں کے نیچے والے پورشن سے. اچھا، اس نے ایک منت مان لی کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا تو روزوں کی تعداد بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا. اپنی شفا یابی کے بعد بادشاہ نے روزوں کی تعداد 10 اور بڑھا دی، 50 ہو گئے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان میں ایک وبا پھیلی اور بہت سے لوگ مرنے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ روزوں کی تعداد بڑھا دو. اس طرح 10 روزے اور بڑھا دیے. اب یہ تعداد 60 ہو گئی. اس کے بعد 10 اور بڑھا دیے گئے، کل تعداد پھر ان کی 70 ہو گئی. اب اپنی مرضی سے بڑھائے گئے 70 روزوں میں سے کبھی آپ نے سنا کہ کوئی یہ ان لوگوں میں سے کوئی کہ ہمارے روزے ہیں، پتہ نہیں کب روزے رکھتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اپنی من مانی کرنے کا کیا حساب کتاب ہوا کہ کچھ بھی نہ رہا. وہ اپنے آپ ہی جو چینج کیے تو بس پھر ختم ہی ہو گیا سارا کچھ. ابو نصر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شعبان کے آخری دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ایک عظیم المرتبت اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہے، جس میں ایک رات ہے ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں اور اس ماہ کی راتوں میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے. جس شخص نے اس ماہ میں ایک نیکی کی یا ایک فرض ادا کیا، وہ ایسا ہے جیسے کسی دوسرے ماہ میں 70 فرض ادا کیے. اب یہ ایسا ہے جیسے کسی دوسرے ماہ میں 70 فرض ادا کیے. مجھ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ میری نمازیں بہت قرض ہیں، فرض مطلب میرے بہت ساری نمازیں میری قضا ہیں، تو میں تراویح نہ پڑھوں، اس کی جگہ رات کو پڑھ لوں، کیا نہ میں اپنی قضا نمازیں پڑھ لوں تو مجھے ان کا ثواب تراویح کے برابر ملے گا. اب میں آپ کو بتاؤں، اس کا ڈفرینس بھی بتا دوں. یہاں پر صاف طور سے کیا کہا گیا ہے؟ جس شخص نے اس ماہ میں ایک نیکی کی یا ایک فرض ادا کیا، وہ ایسا ہے جیسے دوسرے ماہ میں 70 فرض ادا کیا. ٹھیک ہے. اب جس نے بھی اب اگر فرض کیا، اپنے قرض نمازیں پڑھی، قضا نمازیں یعنی، ٹھیک ہے، اس کو فرض کا ثواب ملے گا نا، تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم اس مہینے میں، اب جس نے کہا ہے جس نے نفلی عبادت کی اس کا ثواب فرض کے برابر ہے. اب اس مہینے میں ہم سنتوں کو نفلی عبادت پہ لے کے عبادت کرتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ سیزنل انعام ہے. تراویح سنتیں ضرور پڑھو، لیکن جس کی نمازیں قضا ہیں پھر وہ فرض اپنے ادا کریں، اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا. جس کی لیکن پوری ہے، فرائض پورے ہیں، قضا نماز نہیں ہے، وہ سنت ادا کریں، کیونکہ فرض تو ان کے پورے ہیں. ان کو اب وہ تو زیادہ ثواب تو نہیں ملے گا ان کو ان کے بدلے میں، فرض ان کے پورے ہیں. اب وہ اپنی سنت ادا کریں گی. تو کہا گیا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادت کرے گا اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا. تو جب سنت ادا کریں گی، سنت موقدہ، تو فرض کے درجے پر وہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے. تو ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا انہوں نے فرض ادا کیا. کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے. اس لیے جن کی قضا ہے وہ کوشش کریں. اول تو یہ مہینہ بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کے ساتھ انڈیویجلی معاملہ فرماتا ہے. جو بندہ جتنی مرضی عبادت کرنا چاہے وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے یہ عبادت کرنی ہے، یہ کرنی ہے، یہ کرنی، میرے ٹائم میں برکت دینا، اللہ تعالیٰ سب برکت دے دے گا.
اگر آپ نے فرض عبادت بھی پوری قضا بھی کرنی ہے اور کہنا ہے کہ میں نے یہ بھی پڑھنی ہے، میں نے یہ بھی نہیں چھوڑنی، اب میری عمر ایسی نہیں ہے کہ میں یہ بھی چھوڑوں، لیکن میرا قرضہ بھی بہت ہے، میں وہ بھی کروں گی، مجھے اتنی بس میرے برکت دے دے، مجھے اللہ سے مان رکھو، دوستی کر لو، ٹھیک ہے نا؟ جتنا بندہ کوئی مان سے کہتا ہے نا باری تعالیٰ بس تو نے ایسے کرنا ہے میرے ساتھ، تو وہ ایسے ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اپنا دوست سمجھو، اس سے زیادہ بڑا دوست کوئی اچھا، نزدیکی، محبت کرنے والا، بے لالچ کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس سے ہم جیسا مانگتے ہیں وہ ویسا کرتا ہے۔ جتنا کوئی برکت مانگے گا کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، بس میں نے یہ بھی کرنا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ، اس نے کہا ہے کہ جو کوئی آخرت کو پکڑ لیتا ہے میں دنیا کے دھندے سنبھال لیتا ہوں اس کے خود، اور جو دنیا کو پکڑ لیتا ہے میں اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہوں، پھر بھی دنیا اس کو اتنی ملتی ہے جتنی میں نے اس کے مقدر میں لکھ دی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مہینہ بڑا برکت مہینہ ہے۔ جو لوٹنا ہے لوٹو، کچھ پتہ نہیں اگلے سال یہ مہینہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ صبر کا مہینہ ہے یہ مہینہ، اور صبر کا صلہ جنت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مہینہ نیکی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مومن کی روزی بڑھائی جاتی ہے۔ جس نے اس ماہ میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کی گردن آتش دوزخ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور روزے دار کے روزوں کا ثواب کم کیے بغیر افطار کروانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو یہ اجر مرحمت فرمائیں گے جس نے ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کروایا ہوگا۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، دوئم حصہ مغفرت، اور آخری حصہ رسول پاک اول حصہ رحمت، دوئم حصہ مغفرت، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا حصہ ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے غلام پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ بس اس ماہ میں یہ 4 باتیں اپنے اوپر لازمی کر لو۔ ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ اول یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا، یعنی استغفار کرنا۔ اور 2 باتیں وہ ہیں جن کی تم کو ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اور اس مہینے میں لوگوں کی جتنی دل چاہے خدمت کرنا۔ یہ مہینہ زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ بھی ہے، خیرات کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں جتنی زیادہ لوگوں کی خدمت کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ اس کے لیے باعث رحمت ثابت ہوگا۔ قلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان والی کی پہلی رات کو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رمضان تک بند نہیں ہوتے، اور جو بندہ مومن خواہ مرد ہو یا عورت اس ماہ کی راتوں میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1700 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے، ہر سجدے کے عوض۔ جس نے اول سے آخر تک اس ماہ میں روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ان روزوں کو دوسرے ماہ رمضان تک کے روزوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو نصر نے اپنے والد سے
بسناد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر فرماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پہلی رات، اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں آدمی دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین کام اخلاق نبوت میں سے۔ نمبر ایک، افطار کرنے میں جلدی کرنا، افطار کرنے میں جلدی کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ بیٹھے رہو، نہیں ابھی ہماری مسجد میں اذان ہو جائے تو پھر کریں گے، ٹھیک ہے، نہیں ابھی شاعرہ نہیں بولے تو پھر کھولیں گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ افطار کرنے میں جلدی کرنا، تین کام اخلاق نبوت میں سے، افطار کرنے میں جلدی کرنا۔ نمبر دو، سحری کھانے میں تاخیر کرنا۔ نمبر تین، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، جیسے ہم رکھتے ہیں۔ جلدی کرنا، تاخیر کرنا، ہاں، جلدی کرنے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا، افطار میں جلدی کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے انتظار کرنا ہے کہ ابھی شاعرہ نہیں ہوگا تو پھر یعنی کوئی ایک اذان کی آواز آتی کوئی ہے بھی تو بس ساتھ کام۔ بولتے، کئی سے اول تو ہمارے پاس آج کل کیلنڈر ہی رکھے ہیں، اس پہ ٹائم ان میں بالکل صحیح ٹائم لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہی آپ کو، اور پھر اس کیلنڈر بھی میں اگر دیر ہے لیکن اذان آ گئی آپ کے پاس، فوراً افطار کریں، ٹھیک ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اندر بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس کے لیے رکھا ہے اور کیا ہے۔ اب یہ ابو ذر غفاری نے کہا ہے تین کام اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ اور دیر کرنے میں میڈم جی، اچھا، اور یہ سحری کھانے میں تاخیر کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہم دیر ہو جاتی، آنکھ نہیں کھلتی، ٹھیک ہے، ہم سوچتے ہیں نہیں بھائی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، ایسے فاقہ کر لیتے ہیں، یعنی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ نماز ٹائم ہو رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، تو بہتر ہے کہ جلدی جلدی کچھ کھا لیں، فٹافٹ اذانیں ہوتی ہوئی ہوں تو تب بھی کھا لیں، یہ نہ سوچیں کہ نہیں کچھ نہ کچھ کر لیں، ٹھیک ہے، بالکل یہ نہ سمجھے، کیونکہ اذان جب ایک طرف ہوتی ہے تو کافی دیر تک ہوتی رہے گی، اس لیے بالکل ٹائم کو ٹچ نہ کر دیں کہ یہ ٹائم صحیح ہے، دونوں میں کوئی ٹائم ٹچ نہیں ہے کہ یہ ٹائم ہے، یہ بتا دیا صاف طور سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں، سحری کھانے، کیونکہ وہ تو وقتی سحر کا ہے نا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتا ہے نا اس وقت تو عام حالت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا کھایا کرو، سحری، کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ حضرت عربہ، حضرت عربہ بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا کہ آؤ بیٹھو، مبارک کھانا کھا لو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2344۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری اللہ کی عطا ہے، سحری اللہ ویسے بھی عطا ہے، کیونکہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہی اٹھتا ہے، ورنہ پڑے سوتے رہتے ہیں۔ ایک بات اور خاص طور سے میں بتا دوں، ساری بہنیں بیٹھی ہیں، آج کل چونکہ تقوی کا معیار ختم ہو گیا ہے، تقوی کا معیار ختم ہو گیا ہے، کوئی اتنی بات خاص، لوگ بے حیائی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہمارے زمانوں میں گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آج کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں، ٹھیک ہے، کسی کو نہیں، کبھی نہیں۔ آج کل تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس بے حیائی کو ختم کرو، سحری کھایا کرو اٹھ کے، کچھ بھی ہو جائے، سحری برکت کا کھانا بھی ہے،
اور اللہ تعالیٰ دیکھیں اسی میں ہی سحری بھی ساتھ کرو، افطار بھی ساتھ کرو، اسی میں اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے دے گا پورا. ٹھیک ہے، بات تو اندر کی ہے نا کہ ہمیں اور حقیقت بھی ہے. کتنا دکھ ہوتا ہے کہ انسان جب اس بابرکت مہینے میں روزہ چھوڑتا ہے نا، تو بات تو اندر کی ہے. تو جتنا ہم احترام کریں گے کہ جو چیز ہمیں حاصل ہو جائے وہ تو ہم کریں. سحری کا ثواب ہے، افطار کا ثواب ہے، ذکر کا ثواب ہے. قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، چلو ذکر کرتے رہیں، اس کا ثواب ہے، وہ تو ہم کریں. میں نے کہا نا 24 گھنٹے حالت عبادت میں لکھا جاتا ہے، اور یہ بندے کے اخلاص کے اوپر منحصر ہوتا ہے. فرشتے سحری کھانے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. سحری افطار کے لیے تو ہے ہی ہے، یہاں پر سحری ہوتا ہے. سنن ابی داؤد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک وہ افطار کے وقت خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا. ٹھیک ہے، ایک افطار کے وقت خوش ہوتا ہے نا کہ شکر ہے اللہ کا آج کا روزہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور دوسرے جب وہ اللہ کے پاس جائے گا اپنے اس روزے کا اجر پائے گا، پھر جو اس کو خوشی ہوگی، پھر وہ سوچے گا شاید ساری عمر ہی روزے رکھ لیتا تو اچھا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1904. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے. کیا سمجھے؟ اب انتظار نہیں کرنا کہ نہیں. ٹھیک ہے، جیسے اذان کی آواز جب کہیں سے بھی آئے فوراً آپ افطار کریں جی. صحیح بخاری ہے، یہ بھی حدیث نمبر 1904 میں ہے. کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا سنت ہے. جامع صغیر. اب میں رمضان المبارک کے متعلق کی تھوڑی سی احادیث بتاؤں گی. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر عطا ہوئی ہیں جو کسی دوسری امت کو نہیں دی گئی. نمبر ایک یہ کہ ان کی منہ کی بو جو رمضان میں خاص طور سے ہو جاتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں. یہ خاص. نمبر 3 یہ جنت ہر روز ان کے لیے راستہ کی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں ہم جب داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اب ایک بندہ جب اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر اترتا ہے نا، جب گاڑی سے اتریں گے کہیں دور اگر کہیں جانا ہوتا ہے اپنے گھر، تو بندے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے گھر کا ان کو ضرورت تو نہیں پڑتی نا کوئی راستہ بتائے، پیر خود بخود اپنے آپ اسی طرف چلتے رہتے ہیں نا. بازار ہی چلے جائیں آپ، بازار جائیں گے جب واپس آئیں گے تو 2-4 لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے طرف سے. ایسے ہی جنت میں جب بندے داخل ہوں گے تو ہر بندہ اپنے جنت کے گھر کو ایسے پہچانتا ہوگا جیسے وہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا. کون پہچانتا ہوگا؟ جو یہاں بیٹھ کے اپنا گھر بنا رہا ہوگا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ جب دنیا میں بندہ کوشش کرتا ہے میرا 1 کمرہ ہے، میرے 2 کمرے والا گھر ہو جائے، میرے 2 کمرے ہیں، میرا 4 کمرے والا ہونا چاہیے. کوئی یعنی چونکہ انسان الحاق کو متکاثر ہو، غفلت میں رکھا ہے ہم ان کو بہتات کی کثرت سے بڑھوتی چاہتے رہتے ہیں. تو یہ اس دنیا کے لیے جو 50-55-60 سال کی زندگی ہے، یہاں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے گھر ہوں. تو جو اینڈلیس لائف ہے، ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے تو ہمیں زیادہ تیاری کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس بہت اچھا گھر ہو. تو جب ہم جائیں گے تو ہم اپنے سیدھے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، تو اس وقت ہمیں یہ احساس ہوگا کہ کس کے گھر کیسے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم اس موقع پر تیاری کریں اپنے ان گھروں کی. ٹھیک ہے، تو جنت ہر روز آراستہ کی جاتی ہے روزے داروں کے لیے.
نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شب مغفرت ہی شب قدر بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام کرنے کے بعد مزدوری دے دی جائے۔ تو مزدوری کس دن ملتی ہے؟ جس دن لوگ بازاروں میں شاپنگ کرتے پھرتے ہیں، چاند رات والے دن، ٹھیک ہے، اس دن مزدوری ملنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس دن لوگ جو اعتکاف سے اٹھتے ہیں انہیں بھی یہ نہیں ہوش ہوتی کہ کچھ دعائی کر لیں، مزدوری لے لیں اللہ سے، وہ بھی بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر عورتیں گھروں میں اپنے دوسرے دن کی تیاری میں دھڑا دھڑ لگی ہوتی ہیں۔ بہرحال تیاری بے شک کریں، لیکن زبان تو تیاری نہیں کر رہی نا، ذکر جاری رکھیں، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ حدیث، کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے فراغت پائی اور نیچے اترے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی باتیں سنی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جبریل میرے سامنے آئے تھے، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہوا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ میں نے کہا آمین۔ اول تو حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعائی بہت کافی تھی، اور اس بددعا کو اور پکا مہر لگا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین نے۔ تو کتنا ہمیں خوف زدہ ہونے چاہیے ان باتوں سے، ٹھیک ہے۔ حدیث، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتا ہے، خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تمہارے نفوس کو دیکھتا ہے اور فرشتوں پر فخر کرتا ہے، پس اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھایا کرو۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے یا محروم رہ جائے۔ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے ہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 روزے دار کی، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مسئلہ سے کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ انہیں روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات بھر کی عبادت میں بجز جاگنے کی مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ روزہ بھی رکھا، حاصل کچھ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ حرام کی غذا کھائی، حرام کی غذا کھائی، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ روزہ رکھو، کچھ بھی کرو، حرام کی کمائی لی، مسجدیں بناؤ چاہے، کچھ حاصل نہیں، سرائے خانے بناؤ، کچھ حاصل نہیں۔ حرام سے کچھ نہیں ہوتا، حلال کے لقمے سے ہوگا جو کچھ ہوگا۔ تو چاہے روزہ رکھو، لیکن اگر حرام کی غذا ہے تو کچھ حاصل نہیں۔ دوسرے، رات بھر جاگنے سے کچھ
حاصل کیوں نہ ہوا؟ ریا کے لیے جاگے. ٹھیک ہے نا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو رات کو جاگتے ہیں صبح اٹھ کے خدا کے واسطے یہ نا لوگوں کو بتایا کر رات میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. ریا میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے. شیطان کے پاس دو ہی حربے ہیں، وسوسہ، تزین اعمال. ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور دوسرے آپ کے اعمال کو خوبصورت بنا کے آپ کی نظروں میں پیش کرتا ہے کہ تو نے یہ کر لیا، تو نے یہ کر لیا، تو نے یہ کر لیا، تاکہ بندہ مغرور ہو جائے. تو اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. یعنی روزہ رکھ کر پھاڑ نہ ڈالے کا مطلب روزہ رکھ کر غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چغلی نہ کھائے، ظلم نہ کرے، فریب وغیرہ نہ کرے. اب روزے کے کچھ احکام بھی ہوتے ہیں. روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے. ویسے بھی سنت ہے مسواک کرنا، صحیح بخاری باب 27. لیکن یعنی روزے کی حالت میں ہم برش نہیں کر سکتے، لیکن مسواک کر سکتے ہیں. نمبر 2، آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح بخاری باب 28. نمبر 3، عمدن قید سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن خود بخود کیا آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2380. ایک خاص بات، اگر کھانے کا نمک چکھنا ضروری ہو، یعنی آدمی اتنا سخت ہے، ٹھیک ہے، تو بوقت ضرورت چکھ سکتے ہیں، جبکہ زبان کی صرف نوک پر رکھ کے چکھا جائے، حلق میں نہ جائے. صحیح بخاری باب 25. اچھا. نمبر 5، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنا اگر مشکل ہو تو روزے کی قضا کر سکتی ہے، لیکن بعد میں وہ پورا کرے گی. سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 1669. نمبر 6، سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں پورا کرنا ہوگا. چھوڑ دینا افضل ہے، چھوڑ دینا افضل ہے، خاص طور پر گرمی کی شدت اور سفر کی مشقت میں. صحیح بخاری. نمبر 7، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 27. فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت. صحیح بخاری حدیث نمبر 1950. دانت میں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے دار کو خوشبو لگانا اور خوشبو سونگھنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد